وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، درس نمبر 61، آیت نمبر 40، سورہ بقرہ، حصہ اول. آج کا موضوع، کیا ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ بھلا دیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحیم. پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے اور معافی مانگی تو اس نے ان کا قصور معاف کر دیا. بے شک وہ معاف کرنے والا اور صاحب رحم ہے. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ہم نے فرمایا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ. جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو اس کی پیروی کرنا کہ جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ دوزخ میں جانے والے ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 40. سورہ بقرہ سامعین کرام تقریباً 2 ہجری کی ہے، یعنی اس کا نزول 2 ہجری کا ہے. اور 2 ہجری میں آپ کو معلوم ہے کہ مدینے میں ایک معاشرتی زندگی کا آغاز ہو گیا تھا. ایک امت، ایک جماعت ظہور پذیر ہو گئی تھی اور وہ ترقی کے مدارج طے کر رہی تھی. تو پھر قرآن کا بھی یعنی احکامات جو ہیں زیادہ تر وہ مدینے کے ہیں، اور مدنی زندگی کے جو مضامین ہیں وہ بنیادی ہیں، توحید، رسالت، آخرت. اور یہاں بنی اسرائیل مخاطب ہیں. بنی اسرائیل، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں، چند باتیں جو میں بتاتا بھی رہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ قرآن میرے لیے ہے اور آپ کے لیے ہے. یہ یعنی قصے، معاذ اللہ، قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، اور نہ یعنی اس میں مخاطب جو ہیں یعنی مخاطب اس کے وہ نہیں ہیں جو گزر چکے ہیں. یہاں تو بظاہر تذکرہ ہو رہا ہے اے بنی اسرائیل، اور مقامی لحاظ سے بھی آپ دیکھیں کہ مدینے میں یہود کی
بڑی تعداد موجود تھی، اور یہ ایسے یعنی شریر تھے یہ لوگ کہ ان پہ دنیا داری جو ہے وہ غالب آ گئی تھی، اور ان کی جو ہٹ درمی آپ ملاحظہ فرمائیں کہ یہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے انکار کر دیا، یعنی ان کی تعلیمات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تو اب یہ کون تھے بنی اسرائیل؟ بنی اسرائیل لقب تھا یعقوب کا۔ اسرائیل کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا بندہ۔ بنی اسرائیل کا مطلب یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ آپ کو معلوم ہے سورہ یوسف میں اس کا واقعہ آیا ہے، بنی اسرائیل کس طریقے سے جو ہے مصر پہنچے اور مصر سے پھر وہ ان کا واقعات شروع ہوئے۔ تو یعقوب علیہ السلام کے آپ کو معلوم ہے 12 بیٹے تھے، اور وہ سارا قصہ ابھی آ جائے گا انشاءاللہ جب ہم پڑھیں گے سورت۔ تو یہ پیغمبروں کی اولاد تھی، لیکن مسلمان تھے ظاہر ہے، اور یہ بات بھی ساتھ ساتھ نوٹ کر لیں کہ دین اسلام ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے، یہ مختلف مذاہب کا وہ نہیں ہے، تصور اسلام میں نہیں ہے، مذہب اسلام۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین جو ہے وہ اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، بہرحال یعنی جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین ڈھونڈے گا اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو بہرحال یہ وہ ہم پڑھتے ہیں نا کہ تقابل بین المذاہب، یہ غلط ہے، یہ میرے حساب سے غلط ہے، یہ جملہ ہی غلط ہے۔ مذہب ایک ہے، وہ اسلام ہے۔ پھر تو ایک الگ بات ہے کہ ہم نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا یا اس کے حصے بکھرے ہو گئے یا جو بھی، لیکن وہ ایک الگ بات ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، پہلے میں لفظی ترجمہ پڑھ دوں۔ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمت انعمت علیکم، کہ جو میں نے تم پہ کی ہے، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور پورا کرو مجھ سے کیا ہوا وعدہ، اوف بعہدکم، میں بھی تم سے کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ دیکھیں بنی اسرائیل کے کافی واقعات ہیں، اور ابھی یعنی سب سے زیادہ جس قوم کے واقعات تفصیلاً بیان ہوئے ہیں وہ بنی اسرائیل کے ہیں، کیونکہ یہ قوم جو تھی بنی اسرائیل، اس میں دونوں آتے ہیں، یہود و نصارہ دونوں آتے ہیں بہرحال۔ تو وہ یعنی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متصل زمانہ تھا ان کا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آیا، اور عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کے بھجوائے گئے تھے، اور بنی اسرائیل سے یعنی وہاں کے لوگ واقف تھے۔ یہود کی ایک بڑی تعداد مدینے میں آباد تھی، آپ کو معلوم ہے بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قنقاع، یہ 3 قبیلے جو ہیں میرے خیال سے مشہور تھے، اور یہ مدینے میں ان کے قلعے تھے اور آبادیاں تھیں، اور یہ آئے تھے اس لیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی یہ وہ جگہ ہے، دار الہجرت ہے مدینہ، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ رسول عربی تشریف لائیں گے اور مدینہ تشریف لائیں گے، ہجرت کریں گے، اور وہ پھر اپنے دشمن پر غالب آئیں گے۔ تو ان کا یہ خیال تھا، چونکہ یہ مغلوب ہو چکے تھے، مختلف جہت سے یہ شکست کھا چکے تھے، تو ان کا یہ خیال تھا کہ ہم سب سے پہلے ان پر ایمان لائیں گے اور اپنے دشمن پر غالب ہوں گے۔ یہ بھی ایک دنیاوی خیال تھا، بہرحال جو بھی تھا وہ اس کے تحت آئے تھے یہاں مدینے میں۔ لیکن فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، جب آگے وہ رسول جو انہوں نے پہچان لیا تو انکار کر دیا۔ اچھا، میں تھوڑا سا یہ آج کا مضمون جو ہے وہ تمہیدی ہے، تو تھوڑا سا میں بنی اسرائیل کا بھی واقعہ پیش کروں گا، اور یہ بھی
ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ بنی اسرائیل کا واقعہ اب یہ تفصیلاً کیوں آ رہا ہے۔ یہ تقریباً 15-16 رکوع جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے بارے میں ہیں، اور مختلف باتیں ہیں، وہ جب جو آئیں گی تب ہم اس پہ بات انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن یہ واقعات اتنی تفصیل سے کیوں ہیں، اس قوم کے حالات اتنی تفصیل سے کیوں ہیں، ایک یہ سب سے پہلے اس پہ انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، لَتَتَّبِعُنَّ سُبُلَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ دَبٍّ لَاتَّبَعْتُمُوهُ۔ حضور فرماتے ہیں کہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے صحابہ کو مخاطب کیا کہ تم ضرور پیروی کرو ان لوگوں کے راستے کی، ان لوگوں کے طریقوں کی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ لَتَتَّبِعُنَّ سُبُلَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، لشت بلشت، یعنی اگر کوئی کام انہوں نے ایک ہاتھ کیا ہو، ایک بالشت، تم بھی اتنا ہی کرو گے۔ اگر انہوں نے ایک کام ایک ہاتھ، یعنی ایک تمثیل مراد ہے کہ جتنا بھی ایک کام انہوں نے کیا ہو تم اتنا کام کرو گے۔ یہ مختلف احادیث ہیں لیکن میں آپ کو ایک سنا رہا ہوں۔ حتی لو دخلوا جحر دب لاتبعتموه، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی ایک گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا ہو تم بھی اس میں جانے کی کوشش کرو گے۔ اور دوسری حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ تم پیروی کرو گے گزشتہ قوموں کی، یہاں تک یعنی کس طریقے سے، حذو النعل بالنعل، گویا کہ ایک جوتا دوسرے جوتے کے بالکل برابر ہوتا ہے۔ اب صحابہ نے پوچھا جو موجود تھے کہ حضور آپ کی مراد، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ یا بنی اسرائیل کا تو یعنی تذکرہ کیا ہی نہیں تھا، سبلا من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ حضور یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ پہلے لوگ، تو ان سے مراد آپ کی یہود و نصارہ ہیں، الیہود والنصارہ؟ قال فمن، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً ناراضگی کے یعنی لہجے میں کہا کہ پھر اور کون، یعنی میری مراد تو وہی ہے، یہود و نصارہ مراد ہے۔ اب دیکھیں یہ ایک یعنی اس پہ میں بات کر رہا ہوں کہ یہ اس سے ہمیں کیا فائدہ ہے کہ بنی اسرائیل کا حال اللہ تعالیٰ ہمیں تفصیلاً بیان کر رہا ہے، وہ واقعات، اور یہ تو اس میں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں کہہ دیا کہ تم میں وہ خرابیاں آئیں گی جو ان میں آئی تھی۔ اب لہٰذا اب دو باتیں ہیں کہ وہ خرابیاں تو ان صحابہ کے تو مخاطب نہیں تھے براہ راست، وہ تو ایک بہترین زمانہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، صحابہ کرام تھے، تابعین تھے، تبع تابعین تھے، خیر القرون، ظاہر ہے کہ وہ تو نہیں تھے مراد، اور نہ ایسا ہوا کہ انہوں نے یعنی بنی اسرائیل کے یا اہل کتاب کے نقش، یہ تو واقعات یعنی بعد کے لوگوں کے لیے۔ مثال کے طور پہ آج ہمارے آئیڈیل کون ہیں؟ یورپی ممالک ہیں، عیسائی ہیں۔ آپ دیکھ لیں وہاں جو جاتا ہے وہاں کا پھر ان پہ ایمان لے آتا ہے کہ بڑے اچھے لوگ ہیں، نہ جھوٹ بولتے ہیں، نہ دھوکہ دیتے ہیں، نہ وعدہ خلافی کرتے ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں۔ ایسے واقعات آپ سنتے ہوں گے کہ بس صرف کلمے کی بات ہے اور باقی تو وہ مسلمان ہیں، پکے مسلمان ہیں، تو ان پہ ایمان لے آتے ہیں۔ اصل چیز تو ایمان ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ یہاں رک کے میں یہ ضرور کہوں گا کہ اصل چیز ایمان ہے۔ ایمان باللہ نہ ہو تو ہر عمل برباد ہے، یہ ایک بات بنیادی طور پہ نوٹ کر لیں، اور یہ قرآن کی بات ہے۔ میں اپنی جانب سے، ایمان باللہ کے بغیر ہر عمل مردود ہے، اور مردود ہے وہ قوم جو ایسا کرتی ہے، جو اللہ پہ ایمان نہیں لاتی۔ اللہ نہ ان کی منزل ہے، نہ مقصود ہے، نہ آخرت ان کی ترجیح ہے، ان کا ہر عمل باطل ہے، تو ان کو کبھی ہم نے آئیڈیل نہیں سمجھنا۔ ہم نے تو سمجھا ہوا ہے، آپ دیکھ لیں کتنے لوگ آباد ہیں یورپی ممالک میں، اور جانے کی
یعنی غیر قانونی طریقے سے بھی لوگ جانے کی کوشش کرتے ہیں اور سر دھڑ کی بازی لگا دیتے ہیں۔ بعض لوگ وہاں کے ساحلوں پر یعنی غیر قانونی طریقے سے جاتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اس وقت میرا وہ موضوع نہیں ہے۔ میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ گزشتہ قوم بنی اسرائیل کا حال اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں بیان کر رہے ہیں، یہ عبرت کے لیے۔ اب دیکھیں بنی اسرائیل کون تھے؟ اہل کتاب تھے۔ اب ہم کون ہیں؟ ہم بھی اہل کتاب ہیں۔ ان کے پاس تورات، زبور، انجیل تھی، ہمارے پاس قرآن ہے۔ اہل کتاب وہ بھی تھے، اہل کتاب تو ہم بھی ہیں۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں کہ ہم اہل کتاب ہیں، ہمارے پاس قرآن جیسی نعمت موجود ہے، ہم بھی اہل کتاب ہیں۔ اب اللہ تعالی ہمیں یہ بیان فرما رہے ہیں ان کا حال، اور ان کو مخاطب کر کے کوئی بات اگر کہتا بھی ہے تو دراصل یہ اس میں ہمیں اپنے لیے نصیحت ڈھونڈنی ہوگی۔ اب مثال کے طور پہ یہ ایک آیت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ اب یہاں اگر یعنی ہم اپنے آپ کو اس کا مخاطب قرار دے دیں کہ اے مسلمانوں، اے اہل ایمان، ظاہر ہے کہ ہم اہل ایمان تو اپنے آپ کو کہلواتے ہیں کہ ہم اہل ایمان ہیں، بہرحال چلیں، تو اہل کتاب تو ہیں ہم، یہ بھی مطلب ایک وہ بات ہے توجہ کی کہ ہم اہل کتاب ہیں کہ نہیں ہیں۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ یہاں اپنے آپ کو آپ مخاطب کریں، یعنی میں نمونے کے طور پہ آپ کو یہ آیت جو ہے پڑھ کے سناتا ہوں کہ اس میں میرے لیے کیا ہے۔ اور میں آپ کو عرض کر چکا ہوں سامنے کرام کہ قرآن ہدی للمتقین ہے، یہ متقیوں کے لیے اس میں ہدایت ہے، اور یہ سراسر ہدایت ہے، یہ شفا ہے، یہ نور ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم نہ قرآن سے شفا حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم تو بیمار ہی رہنا چاہتے ہیں، ہم تو دنیا کے ظاہر کے بیمار ہیں۔ آپ کو اپنے مرض کا پتہ ہے؟ نہیں، آپ کو پرواہ کیا ہے؟ آپ تو کہتے ہیں جتنی دولت ہو، مال ہو، ظاہر ہو، دنیا ہو، ہم اتنے ہی خوش رہیں گے۔ ایسی ہے ہماری کیفیت کہ نہیں؟ بڑی شرمناک کیفیت ہے۔ لیکن ہم تو ظاہر کے بیمار ہیں، دنیا کے بیمار ہیں، اور ہم دنیا کے غلام ہیں، دنیا کے پر یعنی فریفتہ ہیں۔ محبت لا محبوب الا الدنیا، لا مقصود الا الدنیا، لا مطلوب الا الدنیا۔ یہ اس وقت ہم نے یہ کلمہ پڑھا ہوا ہے، لا الہ الا النفس، النفس کے علاوہ میں نے کسی کی بات نہیں ماننی، اور دنیا کے علاوہ نہ میرا کوئی مقصود ہے، نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے۔ بہرحال یہ آیت نمبر 40، یہ آج میں نمونے کے طور پہ آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے۔ آپ بنی اسرائیل کا لفظ ہٹا دیں یہاں سے مثال کے طور پہ، یعنی اس میں آپ اپنے لیے سبق تلاش کریں کہ اے اہل ایمان، تم یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے تم پہ کی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی نعمت ہم پہ کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بڑی نعمتیں ہیں، ایک عمومی طور پہ انسان پہ اور ایک خصوصی طور پر ہم پر۔ قرآن جیسی عظیم الشان کتاب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی ہم ان کے امتی ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، باقی تو ایک الگ بات ہے، ایک الگ بحث ہے، دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ان کے امتی ہیں، وہ ہمارے نبی، ہم ان کے امتی۔ آپ نعتوں میں پڑھتے ہیں نا، یہ صرف دعوے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے تو سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ آج ہماری کیا حالت ہے؟ آج نہ اللہ تعالیٰ ہمارا الہ واحد ہے، اللہ ہمارا الہ واحد جو ہے وہ اللہ نہیں ہے، کم از کم جو بھی ہے اس کی میں بتاتا رہتا ہوں، بتایا بھی ہے۔ نہ اللہ ہماری منزل ہے، ہمارا رخ اللہ کی طرف نہیں ہے، دنیا کی طرف ہے۔
ہم دنیا دار ہیں، جس طرح کہ یہود، اس وقت کے یہود، ذلیل یہود اس وقت جو ہے دنیا دار بن چکے تھے۔ اور دیکھیں وہ یہ میرا دل دکھتا ہے نا کہ ہم میں اور اس میں کتنی تطابق آج کل آ گئی ہے۔ وہ بھی دنیا دار تھے اس وقت جب قرآن نازل ہو رہا تھا، وہ یہود جو تھے وہ دنیا دار بن چکے تھے، دنیا کو انہوں نے آخرت پر ترجیح دے دی تھی، اور ایسے اس میں محبت یعنی دنیا میں ایسے مشغول ہو گئے تھے کہ جب وہ نور والا آیا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ ہو کتنی بڑی خطرناک اور شرمناک بات کے مرتکب ہوئے وہ۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ او کما قال، اللہ کی لعنت ان پر۔ حق معلوم ہو گیا اور آپ پھر بھی اس کا اتباع نہیں کر رہے تو آپ پھر اللہ کی لعنت ہوگی۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، اگر آپ کو حق معلوم ہو گیا، حق آپ کو نظر آ گیا اور آپ نے دنیا کو ترجیح دے دی، حق کی طرف رخ نہ پھیرا، اب آپ لعنتی ہیں۔ لعنتی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور۔ اللہ کی ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ تعالیٰ کی رحمت تو محسنین کے قریب ہوتی ہے، محسنین نیکوکاروں پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ خصوصی رحمتیں تو اللہ تعالیٰ کی نیکوکاروں پر ہوتی ہیں۔ بہرحال میں یہاں تذکرہ کر رہا ہوں سامنے کرام بنی اسرائیل کا، لیکن بنی اسرائیل کی جگہ اگر اس آیت کا مخاطب آپ اپنے آپ کو سمجھے، اور میں آپ سے تذکرہ کر رہا تھا اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اللہ کی نعمتیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار نہیں ہے۔ آپ کا وجود اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی آپ پر ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ عالم ارواح سے ایک روح کو اٹھا کے آپ کو یہاں لا کے بسایا، آپ کو جسم دیا، آپ کو ماں باپ دیے، ماں باپ کے دل میں آپ کی شفقت اور رحمت ڈالی اور آپ کو بڑا کیا۔ اب میں دیکھیں جب ماں کے پیٹ سے نکلا تھا تو یہ آدھا ہاتھ اتنا ہی تھا، میں ہر بچہ تقریباً چھوٹا بڑا اتنا ہی ہوتا ہے، یعنی فٹ سے کچھ زیادہ۔ آج 5 فٹ 9 انچ میرا قد ہے مثال کے طور پہ، تو اس حالت تک کون مجھے لا رہا ہے؟ ماں کے پیٹ میں جب تھا تو اللہ تعالیٰ نے 9 ماہ تک وہاں میری صورت بھی بنائی اور 9 ماہ تک مجھے ماں کے پیٹ میں غذا دی۔ اس کے بعد جب ماں کے پیٹ سے میں باہر نکلا تو میرے ماں کے سینے میں میرے لیے غذا مہیا کر دی، اور بہرحال اب یہ اس حالت میں ہوں، تو یہ کس کی نعمت ہے؟ یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ میرا خالق ہے، اللہ میرا مالک ہے، اللہ میرا رب ہے۔ بہرحال نعمتیں اللہ کی میں بتا رہا ہوں۔ روحانی نعمتیں کیا ہیں؟ یہ تو ساری نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی جو میں نے آپ کو بیان کی، لیکن روحانی نعمت کیا ہے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ اللہ کا احسان ہے مومنین پر کہ ان میں سے ایک رسول کو، ایک رسول بنایا، ایک شخص کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتاب اور رسول اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور رسول ہم میں موجود ہے۔ وفیکم رسول، رسول موجود ہے، ظاہر ہے کہ ان کا دور نبوت ہے اور تا قیامت رہے گا انشاءاللہ، اور تو رسول ہم میں موجود ہے۔ کیا مطلب؟ ان کی شریعت موجود ہے، ان کی ہدایت موجود ہے، ان کا اسوہ حسنہ موجود ہے۔ اب دیکھیں دیگر بھی تھے، مثال کے طور پہ نوح علیہ السلام تھے، ہود علیہ السلام تھے، آج ان کا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن اب دیکھیں اسوہ حسنہ جو ہے ہمارے پاس مکمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہے، اور کتاب اللہ موجود ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ پھر اس آیت میں تذکرہ ہوا ہے اوفوا بعہدی اوف بعہدکم، تم مجھ سے کیا گیا وعدہ پورا کرو، میں تم سے کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا۔ تو دیکھیں اب اس کا اوفوا بعہدی اوف بعہدکم،
اللہ تعالیٰ سے ہم نے کیا وعدہ کیا ہے؟ اگر ایک عام انسان سے آپ پوچھیں کہ بھئی تم نے اللہ سے کوئی وعدہ کیا ہے، وہ کہتا ہے میں نے کون سا وعدہ کیا ہے۔ آج ایک عام مسلمان، ایک لے مین سے اگر آپ پوچھیں کہ بھئی آپ نے اللہ سے کوئی وعدہ کیا ہوا ہے، وہ کہے گا نہیں، میں نے تو کوئی وعدہ نہیں کیا، میں نے تو بس مسلمان ہوں اور نماز روزہ کر رہا ہوں، میں نے اللہ سے کون سا وعدہ کیا ہے۔ یہ دیکھیں ہماری حالت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ نہ تو ہم محسوس کرتے ہیں نہ جانتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے کوئی وعدہ نہیں کیا ہے۔ یہ ہمارا جو مروجہ دین ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہم مجبوری کے طور پر مسلمان ہیں، ہم نے دین کو نہ سمجھا ہے نہ اسے قبول کیا ہے عملی طور پہ۔ یہ بات ذرا اس کو نوٹ کریں آپ، دین کو ہم نے نہ سمجھا ہے نہ اسے قبول کیا ہے نہ کرنا چاہتے ہیں، یعنی دین کی حقیقت کو آپ دیکھ لیں۔ لبرل اور روشن خیال، یہ ہم مسلمان اپنے آپ کو لبرل، یہ ایک ٹھپا ہے نا، یہ لبرل مسلمان ہے۔ ہم میں سے ہر شخص لبرل ہے، وہ نہ مسلمان ہے نہ کافر ہے۔ ہاں کافر تو ہے، عملی طور پہ ہم مسلمان نہیں ہیں، اس بات پہ بھی آپ نے سوچنا ہوگا۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے یہ وعدے کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اوفو بعہدی کی میں بات کر رہا ہوں، تم مجھ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرو۔ آج کا مسلمان یہ اس نے کوئی وعدہ نہیں کیا ہے اللہ تعالیٰ سے، لیکن مسلمان یعنی حقیقی طور پہ اور رسمی طور پہ تو دیکھیں یہ اسلام اور یہ جو کلمہ طیبہ ہے یہ ایک وعدہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، میں شہادت دیتا ہوں یا دیتی ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا میرا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد رسول اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ایک وعدہ ہے پورا، میں شہادت دیتا ہوں، میں گواہی دیتی ہوں۔ تو یہ ایک وعدہ ہے جو آپ اللہ سے کرتے ہیں کہ اے اللہ تو ہی، اب میں تھوڑی سی اس کا ترجمہ بتا رہا ہوں۔ اس کلمے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ سے یہ اقرار کرتے ہیں، تھوڑی سی تفصیلاً میں بات کر رہا ہوں۔ آپ یہ مان لیتے ہیں کہ اللہ میرا خالق ہے، مالک ہے، آپ یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں بھجوایا ہے ایک خاص مقصد کے لیے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ میں دنیا میں رہ کے اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں محنت کروں، جد و جہد کروں اور اللہ کی ملاقات کی تیاری کروں۔ اب میری منزل اللہ ہے اور میں نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہے، لیکن میرے سامنے رول ماڈل جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ اس کلمے کا ایک تھوڑا سا مطلب ہے۔ اب ہم میں سے تو کوئی بھی شخص یہ کہنے کو تیار نہیں ہے کہ بھئی میں تو دنیا سے محبت نہیں کرتا یا نہیں کرتی، میری محبت تو اللہ سے ہے۔ یعنی یہ ہم زبان سے اگر کوئی کہہ بھی دیے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی زبانی چیز کی۔ اصل چیز تو یقین ہے آپ کا۔ ہمارا یقین آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا یقین تو دنیا پر ہے، ظاہر پر ہے، اپنے ظاہر پر ہے۔ پھر ہمارے جو متعلقات ہیں، مثال کے طور پہ میں یہ کہتا ہوں یہ میں، یعنی یہ ظاہر میرا، اور یہ میری بیوی، یہ میرے بچے، اور یہ میرے نواسے اور یہ نواسیاں، یہ پوتے اور پوتیاں، بس میرے یہی۔ ہم نے تو اپنی ایک دنیا آباد کی بھی ہے۔ شاعر کہتا ہے نا کہ وہی تیری دنیا جس کو تو کرے آباد۔ ہم نے ایک دنیا آباد کی ہوئی ہے اور وہ ظاہر کی دنیا ہے۔ نو، غلط ہے ایسا۔ آپ اگر ایسا سوچتے ہیں تو یہ غلط ہے۔ آپ تو ایک روح ربانی ہے جو کچھ عرصے کے لیے یہاں پر آئے ہیں۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، ابھی ہم پڑھ چکے ہیں نا۔ تو تھوڑے عرصے کے لیے آئے، مقصود اللہ ہے، ہمارا منزل اللہ ہے۔ آپ نے رخ اللہ کی طرف پھیرنا ہے، آپ نے زندگی اور موت کا گزارنی ہے اللہ کے لیے۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی، یہ کلمہ آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ ایک وعدہ ہے۔ تو یہ وعدہ اگر کوئی سوچ سمجھ کے کر لیتا ہے
اور ایک جماعت وجود میں آتی ہے تو اس جماعت کے ہر فرد سے اللہ تعالیٰ کا انفرادی وعدہ بھی ہے اور اجتماعی وعدہ بھی ہے۔ اوف بعہدکم، اوفو بعہدی، اوف بعہدکم۔ جب ہم اپنی منزل کو پہچان کے اللہ کو اپنی منزل بنا کے، مقصود بنا کے، محبوب بنا کے، مطلوب بنا کے اللہ کے راستے پر چلنے کا عزم کر لیتے ہیں تو یہ ایک وعدہ ہے۔ دوسرا وعدہ تو وہ تھا جو ہم نے عالم ارواح میں کیا تھا، تمام ارواح کو ہماری، جس میں میں بھی شامل تھا، آپ بھی شامل تھے، اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھا کہ الست بربکم قالوا بلا، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے کہا تھا کہ ہاں اللہ تعالیٰ آپ ہمارے رب ہیں۔ تو اللہ کی ربوبیت کا وعدہ تو ہم نے عالم ارواح میں بھی کیا تھا، لیکن یہاں آ کے وہ بھول گئے۔ اب پیغمبر اور کتاب آ کے ہمیں وہ وعدہ یاد دلاتے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ۔ اب یہاں جو دنیا میں آ گئے اور جس نے کہہ دیا کہ رب ہمارا اللہ ہے اور اس پر استقامت اختیار کی، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر اب فرشتے نازل ہوں گے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ غم نہ کرو، خوف نہ کرو، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور بشارت ان کو دو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، ہم تمہارے دوست ہیں، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ تو بہرحال یہ وعدہ ہے سامنے کرام، اوفو اب یہ دیکھیں اس آیت کا سارا بالواسطہ مخاطب میں ہوں اور آپ ہیں، میں اور آپ۔ میں نے اب دیکھیں اللہ کی نعمت کو تو ہم نے بھلا دیا ہے، بہت بڑی بڑی نعمتیں، اذکروا نعمتی۔ اب دیکھیں تقریباً 1450 سال گزر گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے ہوئے۔ اب جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس وقت دی ہیں ہمیں، اس کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تذکرہ بھی کیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے اپنا دین تمہارے لیے مکمل کر لیا اور اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دیں، اور راضی ہوں میں تمہارے لیے اسلام بحیثیت ایک دین کی۔ تو یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم پر تمام کر دیں، قرآن اور صاحب قرآن کو مبعوث فرما کے، قرآن کو نازل کیا، صاحب قرآن کو بھجوایا ہمارے پاس۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ بہرحال اس کا ابھی تذکرہ جاری ہے سامنے کا، میں تھوڑا سا یعنی آپ سے اجازت کا طالب ہوں کیونکہ وقت اختتام پذیر ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، آپ ترجمہ سنا دیں کیونکہ وقت کم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے تم پہ کی ہے، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، تم مجھ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرو، میں تم سے کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھے سے ڈرو۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ۔ اے آل یعقوب، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے،
اور اس اقرار کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا، میں اس اقرار کو پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا تھا، اور مجھے سے ڈرتے رہو۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔